السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضاعف له العذاب یوم القیامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 69، 70 اور 71 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ کچھ دروس سے عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کے اوصاف اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں ان کے کیا کیا اوصاف ہیں، سماجی اور معاشرتی سطح پر ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ جو ان کا جوڑ ہے، ربط ہے، وہ کن بنیادوں پر ہے اور ان کا معیار کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سب سے بڑی بات فلسفہ توحید ہے۔ جب تک کوئی بھی سوسائٹی اللہ رب العزت کی فلسفی پر عمل نہیں کرتی، اس کا شعور نہیں رکھتی، اس کی رٹ قائم نہیں کرتی، وہ بہترین سوسائٹی اور معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ لہذا اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے جس سے معاشروں کی ترقی رک جاتی ہے، جیسا کہ کسی کو قتل کرنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، کسی کی توہین کرنا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح بدکاری، زناکاری، فحاشی یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس سے انسانی سوسائٹیوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ نسل کشی کا سسٹم جو بڑی طہارت، پاکیزگی اور بہترین جو اللہ رب العزت نے نکاح جیسے بندھن میں باندھ کر ایک بہترین ترتیب بنا دی ہے، اس میں سپیس آتی ہے، اس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کرے گا، یعنی انسانی اقدار کو پامال کرے گا، انسان کی آزادی کو تباہ کرے گا، عزت نفس ختم کرے گا، کسی کو جان سے مارے گا، یا پھر فحاشی اور بدکاری کرے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کے اوصاف میں 3 چیزیں ہائی لائٹ کر دی۔ ایک فلسفہ توحید، انسانیت کی قدر،
انسانیت کی تکریم اور عزت اور فحاشی اور بدکاری کا خاتمہ۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی رٹ کو نہیں مانتا، یا انسانیت کی تذلیل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، یا معاشرے میں فحاشی پھیلاتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے خبردار کر دیا، اس شخص کو وہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر فرما دیا آج 69 آیت کریمہ میں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہ رب العزت ان کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب کر دیں گے۔ وہ عذاب ڈبل ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یلقا اساما، جو گناہ یہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، توحید کی رٹ قائم کرنی چاہیے تھی، اللہ کی پہچان پیدا ہونی چاہیے تھی۔ تو معاشرے میں جب بنیاد ہی غلط ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ اور پھر معاشرتی بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر دو گناہ جو ہیں یہ بہت بڑے ہیں۔ ایک انسانیت کی توہین اور تذلیل کرنا، اس کو قتل کرنا، اور ایسے منصوبے بنانا کہ جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو، بگاڑ پیدا ہو۔ اور پھر اسی کا یہ حصہ ہے، فساد فی الارض کا یہ حصہ بھی ہے کہ معاشرے میں فحاشی اور بدکاری کو پھیلا دیا جائے۔ یہ بہت بڑی معاشرتی دو برائیاں ہیں۔ جب ایک شخص نے یا ایک قوم نے اللہ کو ٹھکرا دیا، پھر معاشرے کی تشکیل میں انہوں نے خرابیاں پیدا کر دی، فساد فی الارض کر دیا، تو ان لوگوں کو ڈبل عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، کتنی سخت بات ہے میرے عزیزو کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اس عذاب میں رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، جو اللہ عذاب دیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ اس میں بے شمار احادیث ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس نص قطعی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا یہ جو ارشاد اور رہنمائی ہے ہمارے لیے حرف آخر ہے کہ ہم نے ان تین دائروں کے اندر اس کو سمجھنا ہے۔ فلسفہ توحید کو سمجھنا ہے، فساد فی الارض، معاشرے میں فساد پیدا کرنے کی پہلی بنیاد انسانوں کی تذلیل اور تحقیر ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر فحاشی اور بدماشی جو پھیلائی جا رہی ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو روکنا ہے۔ اگر یہ نہیں روکے گی تو نتیجہ عذاب کی شکل میں آئے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ رب العزت نے اب اس جماعت کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، جو اللہ سے رہنمائی لیتی ہے، جس میں اللہ کی رضا آ جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی پہچان آ جاتی ہے، اس کے لیے اللہ نے الا کے ساتھ استثناء کر دیا۔ الا مگر، من وہ شخص، تابا جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور اس نے نیک اعمال کر دیے، فاولئک بس یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ بدل دے گا، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات بھلائیوں اور نیکیوں کے بدلے میں، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ قربان جائیں اللہ رب العزت کی شفقت پر، اللہ کی سچی رہنمائی کے بعد اللہ کی شفقت اور انسان سے اللہ کا جو پیار ہے
اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے لیے جو اس معاشرے اور سوسائٹی میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کی پہچان پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، توبہ اصل میں وہ قبول ہوتی ہے جو جو بھی اس کا ماضی ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے دل کے جھکاؤ سے اللہ سے توبہ کرے، اور یہ پکا عزم مصمم کر لے کہ یا اللہ پچھلا معاف، آئندہ میں تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، تیری رہنمائی کے مطابق چلوں گا۔ یہ ہے توبہ۔ اور اگلا لفظ وآمن وعمل عملا صالحا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جب توبہ ہو گئی پھر ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لیا۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے کہ مکمل اللہ کی فلسفی کو تسلیم کر لیا، توحید کی فلسفی کو تسلیم کر لیا، اس کی رٹ قائم کر لی اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اور اس کے مطابق ایک سسٹم کی تشکیل کی۔ عامل صالحہ اصل میں پریکٹیکل سسٹم کی تشکیل کا نام ہے۔ باقاعدہ عملاً ایک ایسے سسٹم کی تشکیل اور اس نظام کے تابع ہونا جو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب توبہ ہوگی، نمبر 1 اعلیٰ ایمان اور شعور حاصل کر لیا، نمبر 2، نمبر 3 عمل صالح یعنی اس کے مطابق سسٹم تشکیل دے دیا، سسٹم میں اللہ کی رٹ قائم کر لی، تو اللہ اتنا پیار کرنے والے ہیں کہ ایسے لوگوں کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کی جگہ اللہ ان کو نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے اعمال کر لیے۔ پہلا جو درجہ تھا وہ ان کفار کا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کے مقابلے میں تھے، لیکن انہوں نے توبہ کر لی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گئے اور ایمان لے آئے، عمل صالح کر لیا۔ یہ جو دوسرا درجہ ہے، یہ جماعت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے ایمان میں شک نہیں ہے، وہ اہل ایمان ہیں، لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں، سیاسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ حزب الشیاطین کے ساتھ مل کر پراپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے آیات میں ہم نے سورۃ النور میں جو واقعہ افک ہوا تھا وہاں پر یہ بات سمجھی تھی کہ کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن تاب، جس نے توبہ کر لی، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک اعمال کر لیے، یعنی توبہ کرنے کے بعد جو ان سے غلطی ہوئی، کمی کوتاہی رہ گئی، اس کو ختم کر کے وہ سچی جماعت کے تابع ہو کر دوبارہ اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، فَإِنَّهُ يَتُوبُ، بس اللہ رب العزت کی طرف جب وہ توبہ کرتے ہیں، إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے در پر جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ ان کو واپس بھیجتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تو ہمیشہ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہے، صرف ہمارے اندر جستجو ہونی چاہیے۔ توبہ کا درجہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، معافی رکھی ہوئی ہے، ہمارے قلب کے اندر، دماغ اور ذہن کے اندر اور دل میں یہ جستجو ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ جب یہ تڑپ ہوگی، آگے بڑھیں گے، اللہ لازمی قبول کریں گے، اور اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے۔
کوشش کریں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔